بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، بزرگوں۔ ہم اس آج کی تعلیمی اور معلوماتی ویڈیو میں ایک پرانی کہاوت کو کھول رہے ہیں، اتحاد ہی طاقت ہے۔ دریافت کرتے ہیں کہ کس طرح افراد کی اجتماعی کوششیں ناقابل یقین نتائج حاصل کر سکتی ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ جو کوئی بھی فرد حاصل کر سکتا ہے۔ تاریخی واقعات سے لے کر روزمرہ کے حالات تک دیکھتے ہیں کہ اتحاد کس طرح لچک، اختراع اور کامیابی کو فروغ دیتا ہے۔ برادریوں، خاندانوں اور کام کی جگہوں میں یکجہتی کی اہمیت کے بارے میں علم کے ساتھ خود کو بااختیار بنانے کے لیے پوری ویڈیو کو دیکھیں۔ تو دوستو، اسلام امن اور ہم آہنگی کا مذہب ہے۔ یہ لوگوں کے درمیان امن اور بھائی چارے کا مذہب ہے۔ اسلام اتحاد کا درس دیتا ہے، جو اس کرہ ارض پر انسانوں کی بقا کے لیے سب سے اہم جز ہے۔ مذہب اسلام نے مسلمانوں کے درمیان اخوت، محبت، احترام اور خوشحالی کے فروغ پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے، مومن تو بھائی بھائی ہی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اتحاد کسی خاص برادری یا گروہ کو طاقت اور ہمت دیتا ہے، اور بیرونی ذرائع کے لیے متحدہ برادری کے کسی فرد کو کچلنا، توڑنا یا نقصان پہنچانا اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ ان معاشروں اور نیٹ ورکس میں خود کو مضبوط اور محسوس کرتے ہیں۔ جہاں تنازعات کم اور سمجھ بوجھ زیادہ ہوتی ہے، اس سے ایسے معاشرے تیزی سے ترقی کرتے ہیں، دنیا میں کچھ بڑا اور بہتر حاصل کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ اتحاد اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اور زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کا سب سے بڑا عنصر ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ تنازعات سے بچنے کے لیے دوسرے مسلمان بھائیوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کریں، اور اگر آپس میں اختلافات کا سامنا ہو تو آپس میں نہایت ہی مہذب طریقے سے معاملات پر بات چیت کرنے کی کوشش کریں۔ مسلمانوں کو بھی ساتھ ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کے ایسے جھگڑوں سے بچا کر پرامن زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ انفال آیت نمبر 96 میں 46 میں فرماتا ہے، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جھگڑا نہ کرو، اور ہمت ہار جاؤ اور تمہاری طاقت جاتی رہے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ سورہ ال-عمران آیت نمبر 103 میں فرماتا ہے، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو، اور اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو جب تم دشمن تھے اور اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے اور اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم پر اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک فرد کے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے۔ ہمدردانہ رویہ دونوں فریقوں کی اچھی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے ایک اہم عنصر ہے۔ چیزوں کو دوسرے شخص کے نقطہ نظر سے دیکھنے اور دوسروں کے جذبات کے ساتھ ہمدردی کرنے کے یہ صلاحیت ایک متوازن اور صحت مند معاشرے کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کی ایک دوسرے کی محبت، شفقت، ہمدردی کی مثال ایک جسم کی ہے۔ جسے کسی عضو میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم بے خوابی اور بخار کے ساتھ رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ البخاری 5665 اور مسلم 2586 میں یہ حدیث ہے۔ مندرجہ بالا حدیث ہمیں مسلمان بھائیوں کے درمیان مضبوط رشتہ ظاہر کرتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے اعضاء کے ساتھ بھائی چارے کی تشبیہ دی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے، اگر ان میں سے کسی کو تکلیف ہو تو انہیں فکر کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 386، جو ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرے اور ہمارے ذبح کیے ہوئے جانور کھائے، وہ مسلمان ہے اور اللہ اس کے رسول کے حفاظت میں ہے، لہذا اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو اور ان لوگوں کے ساتھ خیانت کرو جو اس کی پناہ میں ہے۔ تو دوستو، زبان یا ثقافت سے قطع نظر برابر ہے، لیکن وہ صرف اچھے یا برے اعمال کی بنیاد پر مختلف ہو سکتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ میں فرمایا تمام نبی بنی نوع انسان آدم اور حوا سے ہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں، اور نہ ہی کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے، نیز کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ ہی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے، سوائے تقوی اور نیک عمل کے۔ جان لو کہ ہر مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان ایک بھائی چارہ کے ساتھ ہیں۔ کسی مسلمان کے لیے کوئی بھی چیز جائز نہیں ہوگی جو کسی ساتھی مسلمان کی ہو، جب تک اسے آزادانہ اور خوشی سے نہ دیا جائے۔ اس لیے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، یاد رکھو ایک دن تم اللہ سے ملو گے اور اپنے اعمال کا جواب ضرور دو گے، لہذا خبردار میرے جانے کے بعد راستے کے راہ سے نہ پٹکنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخری خطبہ کتنی خوبصورتی سے مسلمانوں کے درمیان مساوات اور بھائی چارے کی عکاسی کرتے ہیں۔ اسلام امن، انصاف، اتحاد اور مساوات کا مذہب ہے۔ مذہب اسلام انسانی کی خدمت کرتا ہے اور محبت اور احترام کا درس دیتا ہے۔ خوشحال اور متحد معاشرے کے لیے مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔